سیاسی و عسکری قیادت دفاع وطن کے لیے پوری طرح تیار۔ وزیراعظم کا سروسز چیفز کے ہمراہ ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، وطن کے دفاع کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف نے کہا پاک فوج دنیا کی بہترین پروفیشنل اور ڈسپلنڈ فورس ہے، پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے، کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دیں گے۔ وزیراعظم کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ مشرقی سرحد پر بھارت کے جارحانہ اور اشتعال انگیز اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ شہباز شریف کی ISI کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ ISI ہیڈ کوارٹرز میں جدید ترین نیفٹیک قائم۔ وزیراعظم نے نیشنل فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ یہ سینٹر قومی انسداد دہشت گردی پالیسی کے مرکز کے طور پر کام کرے گا، 50 اداروں کے درمیان پل کا کردار ادا کرے گا۔ صوبائی سطح پر نیفٹیک کے 6 مراکز قائم کیے جائیں گے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی مراکز بنیں گے۔ وزیراعظم کے ہمراہ تینوں مسلح افواج کے سربراہان موجود تھے۔ بھارتی پراکسی کی بلوچستان میں دہشت گردی مچ میں کلعدم۔ BLA کے دہشت گردوں نے فورسز کی گاڑی کو دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا۔ دھماکے میں 7 جوان شہید ہو گئے۔ گاڑی کو نشانہ بنانے کے لیے دیسی ساختہ بارودی سرنگ نصب کی گئی تھی۔ ISPR کے مطابق فورسز بلوچستان میں امن و استحکام سبوتاژ کرنے کی ہر کوشش ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ بھارت مذاکرات یا تباہی میں سے ایک راستہ چن لے، بھارت تعاون چاہتا ہے یا تصادم؟ بھارت جنگ پر تلا ہے تو جان لے، ہم بھی تیار ہیں۔ بلاول بھٹو کا مودی سرکار کو دو ٹوک پیغام۔ کہتے ہیں کراچی سے خیبر اور لاڑکانہ سے لاہور تک قوم متحد ہے، ہم ایک دل، ایک ذہن اور ایک مکے سے جواب دیں گے۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی جرم ہے، بھارت ایک دہشت گرد ریاست ہے، بھارت کے ہاتھ کشمیریوں، سری لنکا اور کینیڈا میں دہشت گردی سے رنگے ہیں۔ بھارت کا وہ حشر کریں گے کہ شکلیں پہچانی نہیں جائیں گی، پاکستان کا پانی روکا تو رد عمل فیصلہ کن ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں کھڑاک، بولے دشمن مکار ہونے کے ساتھ بے وقوف بھی ہے، پیر چناسی جا کر حملہ کرنا کیسے ممکن ہے؟ گجرات کے قصاب کی پالیسیاں ناکام ہو چکی، بھارت کے بیانیے کی شکست ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ بھارت کے خلاف قومی اسمبلی کے اندر اور باہر سب یک آواز۔ چیئرمین PTI بولے جوہری ممالک میں جنگ چھڑی تو دور تک جائے گی، بھارت کے مس ایڈونچر کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ بھارت نہ پانی روک سکتا ہے نہ رخ موڑنے کی صلاحیت ہے۔ MKM کے فاروق ستار نے کہا اس بار پوری بھارتی ایئر فورس کو زمین پر اتاریں گے، اس بار چائے کی پیالی کی بجائے ڈرم بھیجیں گے۔ امیر مقام نے کہا کہ بھارت کا شکریہ جس نے قوم کو متحد کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات، پاک بھارت کشیدگی اور خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو۔ محسن نقوی نے بھارت کے جارحانہ اقدامات سے آگاہ کیا، کہا بھارتی الزامات سے خطے کے امن کو خطرات لاحق ہیں، بھارت نے واقعے کی آڑ میں ہماری لائف لائن سندھ طاس معاہدے پر وار کیا۔ قطری وزیر اعظم کی پاکستان کے اقدامات کی حمایت، کہا قطر خطے میں عدم کشیدگی کی پالیسی کا حامی ہے، امید ہے سفارتی کوششوں سے کشیدگی کم ہوگی۔ مودی کا تصوراتی سفارتی قلعہ زمین بوس۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں دنیا نے بھارت کو اکیلا کر دیا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بند کمرہ اجلاس، پاکستان نے عالمی دنیا کو بھارتی عزائم اور حقائق سے آگاہ کر دیا۔ عاصم افتخار نے واضح کر دیا کہ پاکستان کا پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا بھارتی اقدام مسترد کرتے ہیں، پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ سلامتی کونسل علاقائی امن کو لاحق خطرات کا نوٹس لے۔ سلامتی کونسل کا پاک بھارت کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار، فوجی تصادم سے بچاؤ اور سفارتی راستے اپنانے پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کے مطابق سلامتی کونسل کے کئی ارکان نے مسئلہ کشمیر کو خطے میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ قرار دیا۔
اجلاس میں خطے کی بگڑتی صورتحال، پاک بھارت کشیدگی، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ روسی فیڈریشن کا 80واں یوم فتح، صدر آصف زرداری کی روسی سفارت خانے آمد، روسی عوام اور حکومت کو یوم فتح پر مبارکباد پیش کی۔ آصف زرداری نے کہا کہ روسی عوام نے نازیزم کو شکست دینے کے لیے بہت قربانیاں دیں۔ پاک روس تعلقات کے فروغ میں صدر پیوٹن کے کردار کو سراہتا ہوں۔ پاکستان روس کو عالمی طاقت تسلیم کرتا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا افغان عبوری وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے بھارت کے حالیہ اشتعال انگیز اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ نے قومی عزم اور پاکستان کی خود مختاری کے تحفظ کا اعادہ کیا۔ امیر خان متقی نے تجارت آسان بنانے کے لیے اقدامات کو سراہا۔ جنگ چھڑی تو اختتام ہم کریں گے، پاکستان کے تمام غازی جہاد کے لیے تیار ہیں۔ ریٹائرڈ فوجیوں کی تنظیم ایکس سروس مین نے دشمن کو پیغام دے دیا، آرمی چیف کی ایک آواز پر لبیک کہنے کا عزم دہرا دیا۔ بھارت کا جنگی جنون خطے کے امن کے لیے شدید خطرہ بن چکا، واشنگٹن میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی امریکی تھنک ٹینکس کو پاک بھارت کشیدگی پر بریفنگ، کہا بھارت کا لاقانونیت کا رویہ ناقابل برداشت ہے۔ بھارت نے پہلگام واقعے پر ٹھوس شواہد پاکستان یا عالمی برادری کے سامنے نہیں رکھے، صرف الزام تراشی کی جا رہی ہے جو ناقابل قبول ہے۔ بھارت کا بلوچستان میں بڑی دہشت گردی کا منصوبہ بے نقاب، بھارتی ایجنسی را نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اپنی پراکسیوں کو سرگرم کر دیا۔ بی ایل اے فتنہ الخارج غیر قانونی مقیم افغانوں کو دہشت گرد کارروائیاں کرنے کی ہدایت، دہشت گردوں کو گوادر، کوئٹہ اور خوزدار میں کارروائیاں کرنے کی ہدایت کی گئی۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے منصوبے ناکام بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک۔ بھارت میں مودی سرکار کی ہٹ دھرمی، پاکستانی خاندان کو جبری ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ 15 سال سے مقیم جموں میں رہائش پذیر خاندان کو بھارت چھوڑنے کا حکم۔ بھارتی حکومت کے اقدام پر کشمیری خاتون کی تنقید، کہا پہلگام میں حملہ آور ہندو تھے نہ مسلمان، صرف جاہل اور شدت پسند تھے۔ وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کل شام طلب کر لیا۔ اجلاس میں ملکی داخلی اور سرحدی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ پاک بھارت کشیدگی اور سیکیورٹی کی صورتحال پر مشاورت ہوگی۔ اجلاس میں آئندہ بجٹ کے حوالے سے تیاریوں پر بھی غور ہوگا۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستوں پر سماعت، آئینی بینچ نے نظر ثانی درخواستوں پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ 13 میں سے 2 ججز نے نظر ثانی درخواستیں خارج کر دیں۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کے 11 ممبران نے نظر ثانی درخواستیں ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لیں۔ مسلم لیگ نون کے وکیل نے کہا کہ مخصوص نشستیں ایسی جماعت کو دی گئیں جو فریق نہیں تھی۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے، نظر ثانی کا سکوپ محدود ہے، اس پر دوبارہ دلائل نہیں دے سکتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ہونہار اسکالرشپ کا دائرہ صوبے سے بڑھا کر ملک بھر کے لیے کر دیا گیا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے اسکالرشپس میں بھی اضافہ کر دیا۔ پنجاب حکومت کا ملک بھر کے مزید 5000 طلبہ کو اسکالرشپس دینے کا فیصلہ۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے طلبہ بھی وظائف کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ پیپلز پارٹی کے وقار مہدی سینیٹر منتخب، وقار مہدی نے 111 ووٹ حاصل کیے۔ وقار مہدی کے مد مقابل ایم کیو ایم کی نگہت مرزا نے 36 ووٹ لیے۔ نشست سینیٹر تاج حیدر کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اہم دورے پر لندن چلے گئے۔ برطانوی حکام اور سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر خزانہ مختلف سرمایہ کاری فورمز اور سیمینار سے خطاب کے دوران ملک کے معاشی منظرنامے کو واضح کریں گے۔ ایس ایس پی اشرف مارتھ شہید کا 28واں یوم شہادت، گجرانوالہ میں ایس ایس پی اشرف مارتھ شہید پولیس لائنز میں تقریب، سی پی او گجرانوالہ کی یادگار شہداء پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، پولیس دستے کی سلامی۔ شہید ایس ایس پی اشرف مارتھ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ایس ایس پی اشرف مارتھ کو 6 مئی 1997 کو نامعلوم ملزموں نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔
غاصب اسرائیل کا ایک اور ظالمانہ اقدام، اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق منصوبے کے تحت غزہ کے 21 لاکھ فلسطینیوں کو جنوب کی طرف منتقل کیا جائے گا۔ اسرائیل کے منصوبے سے غزہ میں انسانی بحران مزید سنگین ہونے کا خدشہ۔ اسرائیلی کابینہ نے نجی کمپنیوں کے ذریعے انسانی امداد کی فراہمی کی منظوری بھی دی۔ امریکی فوج میں 4 اسٹار جنرلز کی تعداد کم کرنے کا فیصلہ۔ امریکی وزیر دفاع ہیکسٹ نے 4 اسٹار جنرلز کی تعداد میں 20% کمی کا حکم جاری کر دیا۔ کہا جنرلز اور فلیگ افسروں کی تعداد میں مزید 10% کمی ہو سکتی ہے۔ نئے پوپ کا انتخاب کل ویٹیکن سٹی میں ہوگا۔ 80 برس سے کم عمر 133 کارڈنلز پوپ کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالیں گے۔ پاکستانی کارڈنل جوزف کاؤچ بھی پوپ کے لیے امیدوار ہیں۔ پوپ کے انتخاب کے لیے 2/3 اکثریت ضروری ہے۔ جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے 80 سال مکمل۔ برطانیہ میں سرکاری سطح پر تقریب، پارلیمنٹ اسکوائر سے بکنگم پیلس تک فوجی پریڈ، فوجی طیاروں کا خوبصورت فلائی پاسٹ کا مظاہرہ۔ شاہ چارلس سمیت شاہی خاندان کے دیگر افراد بھی پریڈ دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر بھی شریک ہوئے۔ جنگ عظیم دوم میں نازی جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اور مری میں چیتے کی سڑکوں پر چہل قدمی۔ کشمیر پوائنٹ پھگواڑی موہڑا شریف روڈ پر چیتا کلڈنا جنگل سے شہر کی سڑک پر آیا اور دوبارہ جنگل میں چلا گیا۔ کلڈنا جنگل سے ملکہ آبادیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔